بات میں کر رہا تھا آپ سے علم کے بارے میں. دیکھیں بات یہ کہ آج کی مٹیریلسٹک دور کے اندر جب بھی میرے اپنے دوستوں سے جو میرے برٹش گورے دوستوں سے بات ہوتی ہے تو all they talk about is materialistic things and basically they themselves are fed up with that. They don't like it کہ ہماری جو زندگی ہے وہ ٹوٹل کی ٹوٹل مٹیریلزم کی طرف چلی گئی ہے. تو یہاں پہ بھی لوگ اکثر سوال کرتے ہیں کہ دیکھیں ہم بچوں کو علم دیں اور علم بھی ہم اس لیے دیتے ہیں کہ وہ آگے جا کے دولت کمائیں اور جو ایم ہوتا ہے وہ دولت ہوتا ہے. تو اسلام جو ہے اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ دیکھیں دولت کمانا تو ایک نیسیسٹی آف لائف ہے, یہ ایک ضرورت زندگی ہے, لیکن اسلام کے اندر یہ جب اسلام کے اندر رسول خدا نے یہ دعویٰ کیا کہ انا مدینۃ العلم والی بابوہا کہ ہم تو اسلام کا شہر ہیں, علم کا شہر ہوں میں, تو بہت سارے سوالات جوز نے کرسچنز نے اٹھائے اور آ کے پوچھے کہ لیٹس سی کہ جی کیا ہے اسلام اور اسلام کے اندر علم کتنا ہے. یہ مین فوکس تھا. اب انہوں نے کو تقریباً 10 اسکالر جو پی ایچ ڈی تھے وہ حضرت علی کے پاس بھیجے اور انہوں نے یہ تہیہ کیا کہ ہم نے ایک ہی سوال جو ہے وہ جا کے پوچھنا ہے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ کیا ان کے پاس کتنا علم ہے. اب وہ 10 جو ہے وہ ایک ہی سوال لے کہ سوال کیا تھا کہ دولت افضل ہے یا علم افضل ہے, یعنی دولت اچھی چیز ہے یا علم اچھی چیز ہے. اصل میں ایک دفعہ ایک جگہ پہ ایک شخص نے حضرت علی کو یہ طعنہ بھی دیا کہ آپ کے دشمنوں کے پاس بڑا مال ہے اور آپ لوگ غریب غربا ہیں سارے. تو آپ نے بڑا اچھا اس کو جواب دیا. آپ نے کہا کہ ہم اللہ کی اس تقسیم پہ راضی ہیں کہ اس نے ہمیں علم جبکہ ہمارے دشمنوں کو دولت سے نوازا. اب جب یہ 10 لوگ جوز جب آئے اور انہوں نے آ کے امام علی سے ایک سوال پوچھا تو سب کو آپ نے الگ جواب دیے. پہلا بندہ ہے تو اس نے کہا کہ جی علم افضل ہے یا دولت, تو آپ نے فرمایا علم. اس نے کہا لاجک دیں. آپ نے فرمایا چونکہ دولت چرائی جا سکتی ہے جبکہ علم کو کوئی چرا نہیں سکتا. اس نے کہا بات ٹھیک ہے. دوسرے دن دوسرا بندہ ہے, اس نے بھی یہی سوال کیا. اس کو امام علی نے جواب دیا کہ علم والے کے دوست زیادہ ہوتے ہیں جبکہ دولت والے کے دشمن. اس نے کہا ٹھیک ہے. تیسرے دن تیسرا بندہ آیا, اس نے بھی یہی سوال کیا. تو آپ نے فرمایا کہ دولت خرچ کرنے سے کم ہوتی ہے جبکہ علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے. اس نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے. چوتھے دن چوتھا بندہ آیا, اس نے بھی یہی سوال کیا. آپ نے فرمایا کہ علم انبیاء کا ورثہ ہے جبکہ دولت شداد قارون اور نمرود اور فرعون کا. اس نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے. وہ بھی واپس چلا گیا. اگلے دن اگلا بندہ آیا, اس نے بھی یہی سوال کیا. تو آپ نے فرمایا کہ علم والا مال والا شخص معاشرے کے اندر کنجوس کہلایا جا سکتا ہے اور کہلاتا ہے جبکہ علم والا دوست کریم کہلاتا ہے. اس نے کہا یہ بھی ٹھیک بات ہے. اگلے دن ایک اور اسکالر آیا, اس نے بھی یہی سوال آ کے کیا. تو امام علی نے فرمایا کہ دیکھیں مال پڑا رہنے سے پرانا ہو جاتا ہے, ڈی ویلویٹ ہو جاتا ہے, لیکن علم جو ہے اس کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے. وہ جتنا عرصہ مرضی پڑے رہے وہ کبھی ایکسپائر نہیں ہوگا اور کبھی آؤٹ آف ڈیٹ نہیں ہوگا. اس کے بعد ایک اور شخص آیا اور اس نے بھی یہی سوال کیا. تو آپ نے فرمایا کہ دیکھیں دولت جو ہے وہ دل کو سخت کر دیتی ہے. دولت دل کو سخت کر دیتی ہے جبکہ علم جو ہے وہ دل کے اندر نور پیدا کرتا ہے اور دل کو نرم کر دیتا ہے. اس کے بعد آخری شخص آیا جو عیسائی تھا, اپنا یہودی تھا. اس نے یہ تو آپ نے فرمایا کہ علم افضل ہے. فرمایا کیوں؟ تو آپ نے فرمایا کیونکہ دولت والوں نے اکثر خدائی کا دعویٰ کیا ہے جبکہ علم والوں نے عبدیت اور بندگی کا دعویٰ کیا ہے. یہ سوالوں کے جواب سننے تھے کہ وہ 10 کے 10 لوگ مسلمان کنورٹ ہو گئے, مسلمان بن گئے, کلمہ پڑھا اور انہوں نے یہ دعویٰ قبول کیا کہ اسلام کی جو بیس ہے وہ دولت نہیں ہے, وہ علم ہے.